إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس زمین پر سب سے زیادہ مضبوط جماعت اگر کوئی گزری ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں اللہ کے سامنے پیش فرمائی، پھر میرے اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی اور پوری دنیا کے اندر ان کو سرخ رو فرمایا، وہ کوئی اور جماعت نہیں، وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ لیکن ان صحابہ کے اندر ایسی کون سی خاصیتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ اس زمین پر کامیاب اور کامران ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کی نظروں میں بھی انہوں نے ایک بڑا درجہ پا لیا اور زمینی اعتبار سے بھی وہ تمام حقوق کو ادا کر کے چلے گئے۔ کچھ ایسی خاصیتیں صحابہ کرام کے اندر تھی، نہ ان سے پہلے لوگوں کے اندر آئی، نہ ان کے بعد دیکھنے کو ملی۔ اللہ ان سے اس قدر محبت کرنے لگا کہ قرآن کریم کی آیتیں اتر کر کے آئی، جہاں بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا، ایک جگہ تو صاف صاف میرے اللہ نے کہہ دیا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا اور تم بھی کہہ دو کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یہ لقب اللہ نے ایسا صحابہ کرام کو دیا کہ آج تک ان کے ناموں کے ساتھ یہ لقب لگا ہوا آ رہا ہے۔ کون سی خاصیتیں ایسی جہاں مؤرخوں نے، جہاں راویوں نے ان کی بہت ساری خاصیتیں بیان کی کہ جن کی وجہ سے وہ کامیاب اور کامران ہو گئے اور خاص طور سے اپنے محبوب سے فائدہ اٹھانے والے ہو گئے،
خاص طور سے میرے اور آپ کے آقا کی شخصیت سے اور ان کی صحبت سے وہ تمام کے تمام فائدہ اٹھاتے چلے گئے، حالانکہ بظاہر میرے اور آپ کے آقا کے پاس دنیا کی مال و دولت نہیں، لیکن صحابہ کرام کو ایسا بنا کر کے چلے گئے کہ وہ بڑی بڑی مال اور دولت کے اندر اپنی ٹھوکریں مارتے اور آگے کی طرف چل دیتے۔ ایسی کون سی خاصیتیں کہ اللہ نے پوری دنیا کے اندر ان کو کامیاب کیا، سرخرو کیا، اور یہاں تک کہہ دیا میرے اور آپ کے آقا نے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کا راستہ اختیار کر لوگے یا جس کسی بھی ایک صحابی کا پلہ پکڑ لوگے تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ لہذا اگر تم یہ چاہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو کسی بھی ایک صحابی کے دامن کو پکڑ لو یا تمام صحابہ کی سیرتیں اور ان کی خاصیتیں اپنے اندر لے کر کے آ جاؤ، تم کامیاب اور کامران ہوتے چلے جاؤ گے۔ کون سی ایسی خاصیتیں صحابہ کرام کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی سے اس قدر انہوں نے فائدہ اٹھایا، اللہ کے نبی کی شخصیت سے انہوں نے اس قدر فائدہ اٹھایا، اور آج میرے اور آپ کے پاس اللہ کے نبی کے وارث موجود رہتے ہیں لیکن ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ میرے اور آپ کے درمیان میں علماء موجود رہتے ہیں لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے، یا اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے نیک اور اچھے ساتھی ہوتے ہیں، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، یا اسی طریقے سے خانقاہوں کے اللہ کے نیک بندے بزرگ ہوتے ہیں لیکن ہم ان سے ایسا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ آخر کون سی خاصیتیں ان کے اندر تھی جس سے وہ فائدہ اٹھا کر کے چلے گئے، اور ہمارے اندر وہ کون سی کمیاں ہیں جو ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے؟ علماء نے ان کی 3 خاصیتیں خاص طور سے لکھی ہیں، حالانکہ وہ تو خاصیتوں سے بھرے پڑے تھے، ان کا ایک ایک قدم میرے اور آپ کے اللہ کو پسند تھا، لیکن وہ 3 خاصیتیں جو ان کے اندر تھی اور میرے اور آپ کے اندر سے وہ نکلتی ہوئی جا رہی ہیں، وہ کون سی خاصیتیں تھیں؟ تو اس کے لیے علماء لکھتے ہیں میں اور آپ بھی اپنے دلوں کے نقش پر لکھ کر کے چلے جائیں اور دل کی تختی پر نقش کر لیں، جب تک وہ 3 خاصیتیں میرے اور آپ کے اندر نہیں آتی میں اور آپ اپنے بڑوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہاں تک کہ بیٹا اپنے باپ سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہاں تک کہ چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائیوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہاں تک کہ کوئی شاگرد اپنے استاد سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہاں تک کہ کوئی مامور اپنے امیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہاں تک کہ کوئی مرید اپنے پیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جب تک یہ 3 خاصیتیں صحابہ کرام والی میرے اور آپ کے اندر نہیں آ جاتی۔ وہ کون سی خاصیتیں؟ آؤ سنتے چلے جائیں اور لکھ کر کے لے جائیں، اگر یہ خاصیتیں آئیں گی تو فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر یہ کمی آ گئی تو کوئی فائدہ نہیں۔ زبانوں سے کبھی فائدے نہیں ہوئے، میں زبان سے بڑی بڑی باتیں کروں اس سے کوئی فائدہ نہیں، آپ زبان سے علماء کی بڑی بڑی تعریف کریں، اپنے بزرگوں کی تعریف کریں، اپنے پیروں کی تعریف کریں، لیکن اگر یہ 3 خاصیتیں نہیں ہیں تو کوئی فائدہ میں اور آپ اٹھانے والے نہیں۔ یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنے باپ سے فائدہ اٹھانے والا نہیں۔ وہ 3 خاصیتیں کیا ہیں؟ یہ خاصیتیں کیوں بتلانے لگا؟ یہ خاصیتیں اس لیے بتلانے لگا کہ دینی اعتبار سے میرا اور آپ کا کسی نہ کسی سے تعلق ہے، کسی کا کسی عالم سے تعلق، کسی کا کسی امیر اور ذمہ دار سے تعلق، کسی کا کسی پیر سے تعلق، یہاں تک کہ اگر کچھ بھی نہیں تو اپنے بیٹے کا باپ سے تعلق، لیکن فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ جانتے ہو کیوں نہیں اٹھا پاتا؟ 3 چیزوں کی کمی۔ جب تک
وہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر نہیں آتی۔ پہلی چیز جو صحابہ کے اندر میرے اور آپ کے اللہ نے ڈالی، اور پھر وہ اس پر ایسے قائم اور دائم رہے، پھر انہوں نے اس پر ایسی استقامت اختیار کی کہ پوری دنیا ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی، پوری دنیا ان کے برابر نہیں جا سکتی۔ وہ پہلی خاصیت کیا ہے؟ فرماتے علماء کہ صحابہ اپنے نبی سے اس قدر محبت کرنے لگے تھے کہ دنیا کی مال اور دولت، یہاں تک کہ جان اور مال میں بھی وہ اپنے لات مار چکے تھے۔ پہلی خاصیت، صحابہ کرام اپنے نبی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، خالی زبان کی نہیں، خالی سامنے کی نہیں، خالی منہ دیکھی نہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی اگر محبتوں کی مثال دینے لگوں تو یہ وقت ناکافی ہو جائے۔ کیسی محبت کرنے لگے تھے، معلوم کرو عروہ بن مسعود سے کہ جو اللہ کے نبی کی خدمت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر پہنچا تھا، اور پہنچ کر کے اللہ کے نبی کے صحابہ کا حال دیکھا تھا، اور دیکھ کر کے پھر کفار مکہ کے درمیان میں آیا تھا، اور آ کر کے کہہ رہا تھا، اے کفار مکہ سن لو، اے کفار مکہ سن لو، میں دنیا کے بڑے بڑے درباروں کے اندر پہنچا ہوں، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درمیان میں گیا ہوں، میں دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کے درمیان میں گیا ہوں، لیکن جیسی محبت صحابہ کرام اپنے محبوب سے کرتے ہیں میں نے ایسا پوری زندگی اور پوری دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ ارے محمد عربی اگر کوئی اشارہ کرے تو تمام صحابہ ان کی طرف دوڑ پڑے کہ شاید میں پہلے اس حکم کو مانوں، میں پہلے ان کے اشاروں کو سمجھوں۔ اگر محمد عربی ہمارا بھتیجا اگر اپنی زبان سے لعاب نکالتا ہے تو وہ زمین پر نہیں گرنے پاتا، کوئی بھی صحابی اس کو اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے اور بدن پر مل لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر محمد عربی وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کا بچا ہوا پانی ایک بوند زمین پر نہیں گرتا، تمام صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر کے چہروں پر ملتے ہیں، سر پر ملتے ہیں، بدن پر ملتے ہیں۔ اور سن لو کفار مکہ، ہاں رب کعبہ کی قسم میں نے اس قدر محبت کرنے والا اس زمین پر نہیں دیکھا کہ جتنی صحابہ اپنے محبوب سے کرتے ہیں، محمد سے کرتے ہیں۔ تبھی تو صحابہ کرام اگر سولیوں کے پھندوں پر بھی لٹکے ہوئے ہیں، حضرت دسنا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بالکل پھانسی قریب ہے اور رسہ کھچنے والا ہے، اس وقت میں کیا کہا تھا ابو جہل نے یا کسی اور ظالم نے آ کر کے کیا کہا تھا، اے دسنا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ اللہ کے نبی آ جائیں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہیں یہاں سے ہٹا دیا جائے؟ کیا فرمایا تھا حضرت دسنا رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے کم وقت تو کیا کہتا ہے کہ میری جگہ پر آ جائیں؟ رب کعبہ کی قسم مجھے تو اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے محبوب کے ذرا سا کانٹا بھی لگ جائے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے، میرے پھندے کی جگہ آ جائیں، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ خبیث اپنی زبان کو بند کر لے، میں تو اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے آقا کو کانٹا لگے اور میری جان بچ جائے۔ تو پہلی خاصیت صحابہ کرام کی یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی سے اس قدر محبت کرنے لگے تھے، اس قدر محبت کرنے لگے تھے کہ دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ دنیا ان کی مثال، کوئی تنخواہیں نہیں تھی، کوئی اللہ کے نبی سے گھر مکان بنانے کا وعدہ نہیں تھا، کوئی اللہ کے نبی سے یہ طے نہیں تھا کہ آپ کو اتنا وظیفہ دیا جائے گا، اتنا اور اتنا تمہیں مال دیا جائے گا، چلو بدر کے میدان کے اندر چلو۔ 313 صحابی 1000 کے سامنے ڈٹ گئے تھے، 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی پر جان چھڑکتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے عشق میں اتنے مسحور تھے۔ ارے اگر جنگ کے میدان میں غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو طلحہ کے بارے میں معلوم کرو،
ارے میرے آقا کی طرف تیر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آقا کی طرف چہرہ کر کے اور پیٹھ دشمنوں کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ تیروں کی برسات ہو رہی تھی۔ ہاں، تیر بدن پر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان کے بدن کو زخمی اور چھلنی کر رہے تھے، لیکن کیا مجال کہ صحابی اپنی پیٹھ اللہ کے نبی کے سامنے کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ جان دینی منظور ہے، لیکن ایسا ہو جائے کہ اللہ کے نبی کے بدن کو ذرا سی تکلیف پہنچ جائے، اللہ کے نبی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، یہ خالی مردوں کی بات نہیں، میں عورتوں کی بات کرنے لگا۔ معلوم کرو ان اللہ کی نیک بندی سے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خبر اڑ گئی اور یہ خبر ایک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ دنیا سے جا چکے ہیں، صحابہ میں ایک کھلبلی سی مچ گئی، یہاں تک کہ بعض صحابہ کہ اگر محمد دنیا میں نہیں ہے تو ہم اس دنیا میں رہ کر کے کیا کریں گے۔ حضرت انس بن نضر جیسے ہاں کفار کے نرغے میں جا چکے تھے، ہاں کیا کروں گا اس زندگی میں رہ کر کے کہ جس میں محمد عربی کا دیدار نہ ہو، جس میں محمد عربی ہمارے سامنے موجود نہ ہو، اور کفار کے نرغے میں جا کر کے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ مردوں کا کیا پوچھنا، ارے جب ایک اللہ کی نیک بندی مدینے کی جب ان کو معلوم ہوا تھا کہ محبوب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، فوراً سوار ہوتی ہیں اور غزوہ احد کی طرف چلنے لگتی ہیں، احد پہاڑ کی طرف چلنے لگتی ہیں۔ ہاں، جیسے ذرا سا آگے قدم رکھتی ہیں، لہذا کسی خبر دینے والے نے خبر دی تھی، او میری بہن تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تیرا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ کہا شوہر کو چھوڑیے، ماں بال محمد، میرے محمد کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ کہا کہ محبوب کا تو معلوم نہیں، لیکن تیرے شوہر کو اپنی آنکھوں سے شہید ہو کر کے دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ کہا مجھے پرواہ نہیں، مجھے میرے محبوب کے بارے میں بتلاؤ ان کا کیا حال ہے۔ ذرا سا آگے بڑھی، پھر معلوم کیا ماں بال محمد، کہا کوئی معلوم نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ تیرے باپ کو کفار نے شہید کر دیا ہے، باپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ آگے بڑھی، کیا حال ہے میرے محمد کا؟ کہا کہ محمد عربی کا تو معلوم نہیں، لیکن تیرے بھائی کو فلاں جگہ تڑپتے ہوئے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ کہا کہ کوئی پرواہ نہیں۔ آگے بڑھی، ہاں کیا حال ہے میرے محمد عربی کا؟ معلوم نہیں، لیکن ہاں تیرے بیٹے کو فلاں جگہ تڑپتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہاں تک کہ شوہر کی خبر ملی، باپ کی خبر ملی، بھائی کی خبر ملی، بیٹے کی خبر ملی، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ جب بھی کوئی خبر دیتا تو فرماتی یہ بتلاؤ ماں بال محمد، میرے محمد کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے سر کے تاج کا کیا حال ہے، ہاں دنیا دو جہاں کے سردار کا کیا حال ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ بیٹے، نہ شوہر، نہ باپ، نہ بھائی، لہذا بتلاؤ۔ چنانچہ چاروں خبر ملتی چلی گئی، لیکن پھر بھی تڑپتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں، یہاں تک کہ ایک جگہ صحابہ کی بھیڑ ہے، صحابہ کو ہٹاتی ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحیح سالم دیکھتی ہیں تو پھر ایک ٹھنڈی سانس لیتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور فرماتی ہیں اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہر مصیبت آسان ہے محبوب تمہارے چہرے کے بعد، ہر مصیبت آسان ہے، ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کا اگر چہرہ سامنے نہ ہوا تو اس پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کیسی محبت کرنے لگے تھے، اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی فائدہ اٹھا لیں، علماء سے ایسی فائدہ اٹھا لیں، بزرگوں سے ایسی فائدہ اٹھا لیں، اپنے باپ سے، اپنے بڑے بھائیوں سے ایسی فائدہ اٹھا لیں، صرف ان کی مال و دولت کو دیکھ کر، صرف ان کی چکا چوند زندگی کو دیکھ کر ان سے ہم ایسی فائدہ اٹھا لیں۔ یاد رکھنا وہ بیٹے جو اپنے ماں باپ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، کمی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے، اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے، اسی طریقے سے شاگرد اپنے استاذوں سے محبت نہیں کرتے، اسی طریقے سے مامور
حضور اپنے ذمہ داروں سے محبت نہیں کرتے، اسی طریقے سے مرید اپنے پیروں سے محبت نہیں کرتے، تبھی تو فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ہاں اگر فائدہ اٹھانا ہے، اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس لائن کی سب سے پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ ہر کسی سے زیادہ اپنے اس سے محبت کیجئے جس سے آپ کا تعلق ہے، جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس کو آپ اچھا مانتے ہیں۔ عزت سب کی کیجئے، قدر سب کی کیجئے، لیکن ایک ایسا بندہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اس سے آگے میرے دل کے اندر کسی کی جگہ نہیں ہے، اس سے آگے میرے دل کے اندر کسی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ میرے استاذ ہیں، وہ میرے پیر ہیں، وہ میرے ذمہ دار ہیں، وہ میرے والد محترم بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہم ان لوگوں سے فائدہ اٹھائیں، ہم علماء سے، بزرگوں سے، دین کے داعیوں سے فائدہ اٹھائیں، تو یاد رکھنا پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ ان لوگوں سے محبت کریے گا، آپ ان لوگوں کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیجیے گا۔ صحابہ کرام نے اسی لیے فائدہ اٹھایا کہ وہ پوری دنیا سے زیادہ اور پوری دنیا کی مال اور دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جانوں سے زیادہ اور اپنے مالوں سے زیادہ وہ میرے اور آپ کے آقا سے محبت کرنے لگے تھے۔ وہ میرے اور آپ کے اس قدر دیوانے ہو گئے تھے کہ ان کی مثالیں آج دنیا پیش نہیں کر سکتی، ان کے جیسی ہاں آج دنیا مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ یاد رکھنا، میں اور آپ جب تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جب تک میں اور آپ ان لوگوں سے محبت نہ کرنے لگیں کہ جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ آج میں اور آپ یہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہم تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے علماء سے، ہمیں تو وہ چیزیں نہیں ملتی جو پہلے بزرگوں کو، ان کے مریدوں کو مل جایا کرتی تھی، اللہ کے نبی سے صحابہ کو مل جایا کرتی تھی۔ او اللہ کے نیک بندو، کیا آپ نے صحابہ کی تڑپ نہیں دیکھی؟ کیا آپ نے صحابہ کی تڑپ نہیں سنی کہ کیا کہتے ہیں؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی اور میرے صحابی، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ کیا فرمایا تھا صحابی نے؟ اللہ کے نبی، ہم اگر اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں تو ہمارا دل مچل جاتا ہے اگر آپ کا دیدار نہ کریں، اگر آپ کا چہرہ نہ دیکھیں آقا ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم فوراً گھروں سے نکلتے ہیں اور نکل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں آگے کی زندگی مل گئی ہو، آگے کا کوئی ہمارے دماغ میں اللہ نے زندگی کو بڑھا دیا ہو، ہمیں آپ کے چہرے کو دیکھ کر اتنا سکون ملتا ہے۔ لیکن رونے کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی آپ کا تو مقام بڑا اونچا ہے، اللہ کے بعد آپ کا درجہ ہے اور اللہ نے آپ کے لیے جنت میں مقام محمود کو تیار کر رکھا ہے، اللہ کے بعد اگر درجہ ہے تو صرف آپ کا ہے۔ یا نبی اللہ، جب ہم جنت میں چلے جائیں گے آپ تو بڑے اونچے مقام پر پہنچ جائیں گے، اللہ کے نبی ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں آپ نہ ہو، ہمیں ایسی جنت کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کا دیدار نہ ہو۔ ہم کیا کریں گے ایسی جنت کا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے ایسی جنت کا کہ تم تو اونچے مقام پر پہنچ جاؤ گے، ہم کہیں نیچے والے مقام پر رہیں گے۔ اللہ کے نبی ہمیں جنت آپ کے بغیر اچھی نہیں لگے گی، ہم کیسے وہاں پر وقت گزاریں گے؟ تو میرے آقا مسکرائے اور فرمایا او میرے صحابی، چاہے میرا کتنا ہی اونچا مقام ہو لیکن فرمایا المرء مع من احبا، اللہ اس کو اسی کے ساتھ کر دے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، انہی کے پاس تمہیں رکھا جائے گا، تمہیں دیدار کرائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ صحابہ اس قدر محبت کرنے لگے تھے کہ کہہ دیا تھا اللہ کے نبی سے ہمیں آپ کے بغیر جنت بھی نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے بغیر جنت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا دیدار ہے تو وہ جنت جنت ہے، لیکن اگر آپ کا وہاں دیدار نہیں تو ہمارے لیے وہ جنت کس کام کی؟ اس قدر محبت کرنے لگے تھے صحابہ۔ او میرے بھائی، تبھی تو اس وقت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کو بھیجا تھا کہ جاؤ، یہ مکہ کے لوگ تم سے تعلق رکھتے ہیں، تمہارے ان سے تجارتی تعلقات ہیں، لہذا جا کر کے بات کر کے آؤ کہ اللہ کے نبی اس وقت عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے صحابہ تقریباً 1400 کے قریب ہیں۔
لہذا حضرت عثمان جاؤ اور جا کر کے کفار کے سرداروں سے ملاقات کرو کہ اللہ کے نبی اس وقت عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی عمرہ کر کے ایسے ہی واپس چلے جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ذمہ داری پہلے تو حضرت عمر کی لگ رہی تھی، لیکن حضرت عمر کی رائے پر حضرت عثمان ابن عفان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان مکہ المکرمہ کے اندر پہنچے ہیں اور وہاں جا کر کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا ہے اے لوگوں سمجھتے ہو اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہاں کیا تم اس چیز کا اجازت دیتے ہو کہ اللہ کے نبی آئیں اور عمرہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر کے چلے جائیں؟ جو بات میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، چنانچہ کفار مکہ کہتے ہیں اے عثمان ابن عفان، چنانچہ ہم اللہ کے نبی کو اجازت نہیں دیں گے اور ان کے ساتھ آنے والے صحابہ کو بھی نہیں دیں گے، لیکن عثمان اگر تم چاہو تو تم عمرہ کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے ہم سے تعلقات ہیں، اگر تم چاہو تو یہ عبادت حاصل کر سکتے ہو، تمہیں اس چیز کی اجازت ہے، لیکن نہ تمہارے آقا کو ہے نہ ان کے صحابہ کو ہے۔ کیا فرمایا تھا حضرت عثمان نے؟ اور اپنی زبانوں کو بند کر لو، اور اپنی ان زبانوں کو بند کر لو، میں عمرہ اپنے محبوب کے بغیر کر لوں، میں عمرہ اپنے آقا کے بغیر کر لوں؟ یہ تم نے سوچا بھی کیسے؟ یہ تمہارے دماغ میں آیا کیسے؟ ارے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبوب رہ جائیں اور عثمان اپنا عمرہ کر کے چلے جائیں، ایسے عمرے کا کیا ثواب جس میں محبوب ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یہ ہے محبت۔ اسی لیے صحابہ کرام میرے اور آپ کے آقا سے فائدہ اٹھا کر کے گئے کہ وہ اللہ کے نبی سے اس قدر محبت کرنے لگے تھے کہ دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی، نہیں پیش کر سکتی۔ اس لیے میرے بھائی میں یہ گفتگو آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ آج میری اور آپ کی شکایت ہے کہ ہم کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے اپنے علماء سے، ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا پاتے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے ذمہ داروں سے، اپنے گھر کے خاندان کے بڑوں سے۔ ذرا گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، کیا میں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جس محبت کو کہا گیا ہے، یا صرف زبانی محبت کرتے ہیں، یا صرف زبان کے ذریعے سے کچھ بھی کہلوا لیا جائے، یا صرف زبان کے ذریعے سے ہم زمین اور آسمان کو ایک کر دیتے ہیں؟ ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ جس عالم سے ہمارا تعلق ہے، یا جس بزرگ سے ہمارا تعلق ہے، یا جس اللہ کے نیک بندے سے ہمارا تعلق ہے، ہم اس کی کتنی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ ارے ہم تو روزانہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، آج اس سے محبت ہو گئی، اس عالم سے، اس عالم میں کوئی ہمیں کمی نظر آئی یا کسی نے ہمیں آ کر کے بتائی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں، فوراً محبت کا جنازہ نکلا اور نفرت کو جگہ دے دی گئی۔ اسی طرح کسی بزرگ سے ہمارا تعلق، کوئی بات ہمیں کسی نے آ کر کے بتائی، چاہے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو، لیکن فوراً محبت کا جنازہ نکل گیا اور نفرت کو میں اور آپ جگہ دے دیتے ہیں۔ پھر کہاں سے فائدہ اٹھائیں؟ پھر کہاں سے میں اور آپ فائدے اٹھائیں؟ اس لیے فائدہ اٹھانے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کریں۔ ہم تو اس حد درجے کی محبت اپنے باپ سے بھی نہیں کرتے۔ آج کی دنیا تو خاص طور سے نوجوانوں کی دنیا تو اتنی تیز ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ اگر باپ مالدار ہے تو محبت ہے، اگر باپ غریب اور کمزور ہو گیا، باپ نے سب کچھ تمہارے اوپر لٹا دیا، باپ نے تمہیں حصے اور بٹوارے کر کے تمہارے اپنے اپنے مکان بنا کر کے، اور وہ بیچارہ کسی ایک کمرے کے اندر رہنے لگا، تو اسی دن باپ کی محبت کا جنازہ میرے اور آپ کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ کہاں سے فائدے اٹھائیں؟ حالانکہ باپ سے محبت کرنے والا، ماں سے محبت کرنے والا کبھی اس دنیا کے اندر پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی اس دنیا کے اندر در در کی ٹھوکریں نہیں کھا سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب کا وعدہ، یہ میرے اور آپ کے علماء نے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیابی ہو جائے، کامرانی حاصل ہو جائے، تو اپنے باپ کو دل کے اندر جگہ دو، اپنی ماں کو اپنے دل کے اندر جگہ دو۔
لیکن کہتے پھرتے ہیں ہم نے کوئی اپنے باپ کے ذریعے سے فائدہ نہیں، اپنی ماں کے ذریعے سے کوئی فائدہ نہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، کہاں سے فائدہ اٹھائیں جب باپ کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، جب ماں کی محبت بیوی کی محبت پر غالب نہیں ہے، بیوی کی محبت زیادہ ہے، ماں دھکے کھا رہی ہے، ماں بھوکی اور پیاسی پڑی ہوئی ہے۔ اگر باپ کے نام اچھی خاصی بلڈنگ ہو، باپ کے نام اچھی خاصی زمین ہو، یا ہمیں معلوم ہو جائے ابھی باپ کے پاس بہت کچھ ہے، تو پھر اتنی محبت دکھائیں گے کہ شاید اس سے زیادہ کوئی اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ یہ محبت نہیں، یہ لالچ ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ لالچ ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہوں یہ دھوکہ ہے اپنے باپ کے ساتھ۔ ورنہ باپ سے اگر محبت ہوتی تو باپ اس طرح بیمار در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا ہوا ہوتا، میلے کچیلے کپڑے پہن کر کے ادھر ادھر گھومتا ہوا نہ ہوتا۔ باپ ادھر ادھر، یہاں تک کہ ہم نے تو دیکھا ہے، میں کڑوی بات اپنے سماج کے سامنے کرنے لگا ہوں، ارے بہت سارے باپ تو ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے گھروں پر اپنا وقت گزارتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے گھروں پر جا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس بیٹے موجود ہیں، اور اچھے خاصے بیٹے موجود ہیں، طاقتور بیٹے موجود ہیں، اچھے خاصے بینک بیلنس کے بیٹے موجود ہیں، لیکن پھر بھی باپ ادھر ادھر بیچارہ خاموشی کے ساتھ دھکے کھاتا پھر رہا ہے، اور کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ رسوائی اپنی ہے۔ اگر آج باپ کے پاس کچھ ہے تو بیٹا عزت کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو جائے کوئی دوائی اور ان کے پرہیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں تک کہ خدمت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کو محبت کی نظروں پر جہاں اللہ نے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب رکھا، سب کچھ ایک طرف میں اور آپ ملیا میٹ کر چکے ہیں۔ اے نوجوانوں، یاد رکھنا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بربادی کی علامت ہے۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ نعمت چھن گئی اور آپ باپ سے محبت نہ کرنے والے ہوئے، اگر آپ ماں سے محبت نہ کرنے والے ہوئے، تو یاد رکھنا اس دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہوگی، یہاں تک کہ ناکامی تمہارا مقدر ہوگی۔ تعویذ اور گنڈے بنواتے رہنا کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، میرا کام نہیں چلتا، کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے کچھ کرا دیا، خوب شک کرتے رہنا، کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ جانتے ہو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تم اپنے باپ کی خدمت نہ کر سکے۔ ذرا سی خوشحالی کو دیکھ کر کے سمجھتے ہو اب ہمیں باپ کی ضرورت نہیں؟ ارے باپ اس سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے، اس درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جب جوان ہوتا ہے تو پھل دیتا ہے، لیکن جب وہ درخت جو مضبوط ہوتا ہے اگر وہ بڑا ہو جائے، عمر زیادہ ہو جائے، تو اگر وہ پھل بھی نہ دے تو سایہ ضرور دیتا ہے۔ کیا یہ مثال سمجھ نہیں آتی؟ بہت سارے درختوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے دن پھل دیتے ہیں لیکن ان کو کاٹا نہیں جاتا، کس وجہ سے؟ کہ سایہ بہت اچھا دیتا ہے، ہم اس کی نیچے چارپائی بچھا کر کے آرام سے سو جاتے ہیں، سکون سے سو جاتے ہیں، اے سی اور کولر کی ضرورت نہیں پڑتی، اس درخت کے نیچے وہ سکون ملتا ہے۔ یہ سایہ دار درخت اتنا سکون دیتا ہے۔ او میرے بھائی، یہ باپ بھی اسی درخت کی طرح ہے، یہ باپ بھی اسی درخت کی طرح ہے، جب تک اللہ اسے طاقت دیتا ہے، آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، آپ کو پھل دیتا ہے، لیکن اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو یاد رکھنا سایہ ضرور دیتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر کے اگر دل سے دعا کرنے والا اس زمین پر کوئی ہے تو وہ باپ ہے، آپ کے لیے تڑپنے والا اگر کوئی ہے تو وہ باپ ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی آنسو نکال کر کے تیری کامیابی کے لیے دعا کر دے تو بڑے بڑے حضرت جی ایک طرف اور تیرے باپ کا ایک آنسو ایک طرف، بڑے بڑے علامہ ایک طرف، بڑے بڑے ولی ایک طرف، اور تیرے باپ کا ایک آنسو، اور آنسو ٹپک کر کے ایک دفعہ اللہ کے سامنے رونا ایک طرف۔ لیکن ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس قیمت کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس لیے آج کہتے ہیں ارے ہم کیوں فائدہ نہیں اٹھا پاتے اپنے باپ سے،
کیوں فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہم کسی عالم سے، کسی بزرگ سے؟ جانتے ہو کمی کہاں ہے؟ جانتے ہو کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہم محبت نہیں کرتے، ہم محبت نہیں کرتے، ہم محبت نہیں کرتے۔ ہمارا تعلق لالچ کی وجہ سے ہے، ہمارا تعلق کسی نہ کسی کہاں دل کے اندر کوئی لالچ چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ محبت کرنے کا ڈھونگ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈھونگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اگر باپ کا سایہ سر سے اتر جائے پھر بڑا بھائی اپنے باپ کی جگہ لے لیتا ہے، لیکن آج یہاں تک کہ گھروں کو بھائیوں کے قریب بنانا پسند نہیں کرتے۔ ارے اس کی بیوی ہم سے آ کر کے لڑتی ہے، اس کے بچے ہم سے آ کر کے لڑتے ہیں۔ جو بھائی تمہیں کامیاب کرنے کے لیے بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، یہاں تک کہ تیرے چکر میں اپنے بچوں کو بھی وہ کامیاب نہ کر سکا، آج اس بھائی سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے، آج اس بھائی کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو اپنے باپ اور بھائی اور ماں کا نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی سے تعلق کرنا ہو، اگر کسی سے محبت کرنی ہو، اگر کسی سے تمہیں دوستی کرنی ہو تو پہلے اس کے اندر یہ دیکھو کہ وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائی اور بہنوں سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر کی قدر رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کا قدردان نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کی قدردانی نہیں کرتا، علماء نے سختی سے کہہ دیا کہ اس سے تمہیں دوستی کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ کہیں بھرے بازار میں تمہیں بیچ کر کے آ جائے گا، بھرے بازار میں تمہیں بھی دھوکہ دے کر کے آ جائے گا۔ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کڑوی گفتگو کرنے چلا ہوں، لیکن ایک سبق بھی تمہیں اور اپنے آپ کے لیے بھی لے کر کے چلا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمیں کوئی مخلص ساتھی مل جائے، مخلص پارٹنر مل جائے، مخلص ہمیں دوست مل جائے، تو پہلے اس کا رویہ اس کے ماں باپ کے ساتھ دیکھو۔ اگر یقیناً وہ اپنے ماں باپ کی محبت میں مسرور ہے، اگر اپنے ماں باپ کی محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا نہ مانتا، تو پھر ایسے آدمی سے تمہیں دوستی کا حق ہے، ایسے آدمی کو اپنی جگہ پارٹنر بنانے کا حق ہے۔ لیکن جو ماں باپ کا نہیں، خیر بہرحال بات دوسری طرف تیزی کے ساتھ چلی جائے گی۔ میں گفتگو کرنے چلا صحابہ کرام کیوں فائدہ اٹھا کر کے چلے گئے اللہ کے نبی سے، ان کے اندر 3 خاصیتیں، ان میں سے ایک خاصیت کا تذکرہ، وہ کون سی خاصیت کہ صحابہ کرام اپنے نبی سے حد درجے محبت کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ نہ دنیا کے بادشاہوں سے خوف کھایا، نہ دنیا کے ظالموں سے ڈرے ہیں، اور اپنے محبوب سے اتنی محبت کرنے لگے تھے، اس قدر محبت کرنے لگے تھے کہ ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لا کر کے فخر محسوس کرتے تھے، ایک ایک طریقے کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایسے صحابہ کہ اگر سفر کر رہے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ اگر سفر کر رہے ہیں، ہاں جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنے گھوڑے پر سفر کر رہے ہیں، خادم ساتھ ہے، ہاں ساتھ ہے، اور پھر راستے میں اترے ہیں اور بیٹھ کر کے ایسے بیٹھ گئے جیسے انہیں استنجا کرنا ہے، اور استنجا نہیں کیا بلکہ ایسے کھڑے ہو کر کے چل دیے۔ خادم معلوم کرتا ہے اے میرے آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو جب استنجا نہیں آ رہا تھا آپ نے کیوں سواری کو رکوایا؟ کیوں پھر اس قدر بیٹھ کر کے اٹھ کر کے چلے گئے؟ کیا فرمایا تھا؟ ارے ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میرے محبوب اس جگہ اترے تھے، اتر کر کے انہوں نے استنجا کیا تھا اور پھر فارغ ہو کر کے چلے تھے، میرا استنجا تو نہیں آ رہا تھا لیکن میرا دل نہیں چاہا کہ میں یہاں سے بغیر اپنے محبوب کی ادا کو کیے ہوئے گزر جاؤں۔ اس لیے میرے بھائی اگر میں اور آپ بھی اس وقت کے علماء سے، بزرگوں سے، یا اس طریقے سے ماں باپ سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلی شرط ہے کہ ان سے محبت کرو۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے ماں باپ سے محبت کریں گے، اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے انشاءاللہ محبت کریں گے۔ جب محبت کا وہ حق ادا کریں گے جو کرنا چاہیے انشاءاللہ پھر وہ فائدہ اٹھائیں گے جو صحابہ نے نبی سے اٹھایا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔